بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو له صدقۃ۔ وعن سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ۔ رواہ الترمذی وحسنہ والنسائی وابن ماجہ وقال الحاکم صحیح الاسناد او کما قال۔ حضرت ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ حدیث کی تخریج کی ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الایمان باب ما جاء ان الاعمال بالنیات والحسبہ ولکل امرئ ما نویٰ، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیات پر ہے اور اس کے گمان پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ امام مسلم اپنی صحیح میں کتاب الزکوٰۃ باب فضل النفقہ والصدقہ علی الاقربین والزوج والاولاد والوالدین ولو کانوا مشرکین، امام مسلم نے جو باب کتاب بنائی زکوٰۃ کی، اور باب بڑا خوبصورت باندھا کہ خرچ کرنے کے بیان میں اور صدقہ کے بیان میں وہ خرچ جو انسان اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے، اپنی زوج پر اور اپنی اولاد پر اور اپنے والدین پر، اگرچہ وہ مشرکی کیوں نہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل اس کو اپنی مسند میں لائے۔ اور دوسری حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، امام ترمذی کتاب الزکوٰۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب ہے ما جاء فی الصدقہ علی ذی القرابہ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر صدقے کا بیان۔ امام نسائی کتاب الزکوٰۃ باب الصدقہ علی الاقارب، اقارب پر صدقے کا بیان۔ ابن ماجہ اپنی سنن کتاب الزکوٰۃ باب فضل الصدقہ، ابن خزیمہ اپنی صحیح اور حاکم اپنی مستدرک میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے المنہاج السوی من الحدیث النبوی فصل بنائی الصدقہ علی الاہل والاقارب، اپنے گھر والوں پر اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر صدقے کا بیان۔ اور اس میں کئی احادیث وہ لائے ہیں، ان میں سے 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بقیہ حدیثیں بھی آپ کی خدمت میں آیا چاہتی ہیں۔ آئیے پہلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر جو ہم خرچ کرتے ہیں، اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے جو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ مثلا جو کچھ آپ نان نفقہ پرووائڈ کرتے ہیں، گروسری پرووائڈ کرتے ہیں، انہیں لباس دیتے ہیں، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، خواہ اپنی اولاد پر، خواہ اپنی بیوی پر، خواہ اپنے بچوں پر، خواہ جتنے بھی گھر میں لوگ موجود ہیں ان پر جو کچھ بھی خرچ کیا جا رہا ہے فیملی پر، وہ سب کا سب اللہ کی بارگاہ میں صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اسلام نے کتنی وسعت عطا کر دی ہے نیکیوں میں اور لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے میں، تاکہ کوئی کسی پر جو ہے یہ احسان نہ جتائے کہ جناب میں نے یہ لا کے دیا، میں نے وہ لا کے دیا، یا کوئی شکوہ نہ کرے۔ ہر کوئی یہ جانے کہ اللہ کا کرم ہمارے پاس آ رہا ہے، اور جو آدمی کما کے لا رہا ہے وہ ثواب کی نیت سے خرچ کرتا رہے، اور جان لے کہ جو میں نے کمایا یہ میں ان پہ جو خرچ کر رہا ہوں یہ میرے لیے نیکیوں کا لکھا جا رہا ہے۔ ایک ذمہ داری اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت اس میں جو ان کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں جو ہے وہ لکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا پھر دوسری جگہ جو ہے ایک آدمی نے آ کے عرض کی، صوبان کہتے ہیں کہ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین دینار وہ ہے جو کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کی نگاہ میں اس دینار کی، اس پاؤنڈ کی، اس روپے کی بہت ویلیو ہے جو آپ نے جائز ضرورت کے لیے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے۔ اب اس میں 3 درجے آ جاتے ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے وہ ضروریات کا ہے، دوسرا حاجات کا ہے،
اور تیسرا جو ہے تحسینات کا ہے، یعنی جس کو آپ کہہ لیں حاجت جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، روٹی کا اہتمام کرنا، اس کے بعد ضرورت اس روٹی کے ساتھ کوئی میٹھا بھی یا آپ جو ہے اس کے ساتھ سالن کا بھی ارینج کر لیں تو یہ ضرورت میں آ جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ تحسین، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سویٹ ڈش بھی کر دیں تو یہ تینوں چیزیں جو ہے اس میں آ جاتی ہیں۔ جو پیسے آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیے وہ پیسے جو ہے صدقے میں لکھے جا رہے ہیں۔ یہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ روک رکھے ہیں، گھر والوں پر خرچ نہیں کر رہے، انہیں چاہیے کہ ان کو جو ہے ان پہ خرچ کریں، یہ آپ کی نیکیاں شمار ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ دائیں بائیں خرچ کیا جائے۔ گھر والوں کا سب سے اعلیٰ حق ہے اور شریعت کا اصول ہے الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا حق بھی زیادہ اور اس کا درجہ بھی بہت ہے۔ فرمایا بہترین دینار وہ ہے جو کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے۔ موٹر کار کا مسئلہ بعد میں آتا ہے، پہلے گھر والوں کا ہے۔ پھر فرمایا ابو قلابہ نے کہا آپ نے گھر والوں پر خرچ سے شروع کیا تھا، پھر ابو قلابہ نے کہا اس شخص سے زیادہ اور کس کا اجر ہوگا جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے سبب ان بچوں کو نفع دیتا ہے اور غنی کرتا ہے، یعنی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب بچوں کی آپ روزی روک دیں گے، ہاتھ ان کو نہیں دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ بچے جو ہے وہ جا کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ ہماری سوسائٹی میں اپنی ضروریات کے لیے لوگ زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ مثلا جن لوگوں کو سگریٹ پینے کی یا اس طرح کی جو ان کی تعیشات میں چیزیں آتی ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور بچے محروم رہ جاتے ہیں، تو لہٰذا اپنی تعیشات کو چھوڑ کر ایثار کا مظاہرہ کیا جائے اور بچوں پر خرچ کیا جائے تو بچے جو غنی ہوں گے اور فیوچر میں ہمارا سہارا بھی بنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ملے گا جسے تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو، یعنی جو دل سے تم اپنے اہل خانہ کی مدد کر رہے ہو، جو ان کی ضروریات کے لیے، ان کی حاجات کے لیے، ان کی تحسینات کے لیے کر رہے ہو تو وہ تمہیں اس کا اجر بہت ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک دینار ہے، آپ نے فرمایا اسے اپنے اوپر خرچ کر لو۔ ترتیب دیکھ لیں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اور بھی ہے، فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس اور بھی ہے، فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کر لو۔ عرض کیا میرے پاس اور بھی ہے، فرمایا جس کے لیے تم مناسب سمجھو اس کے لیے خرچ کر لو۔ اور جو آخری حدیث میں نے پڑھی آپ کی خدمت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور اپنے رشتہ دار کو ذی رحم میں سمجھ لیں کون کون آتے ہیں۔ بھائی ذی رحم کے اندر شامل ہے، بہن ذی رحم کے اندر شامل ہیں، کزن ذی رحم کے اندر شامل ہیں، یعنی جو خونی رشتے ہیں، ایک باپ کی یا دادا کی اولاد میں جو آ رہے ہیں، جنہوں نے ایک ہی رحم میں جو ہے وہ پرورش، ایک ہی رحم میں پروان چڑھے ہیں، تو لہٰذا وہ سارے جو ہے یہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ اس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، جو ذی رحم کے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے رحم کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا رحم جو ہے وہ عرش الہی کے ساتھ معلق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو تیرے ساتھ جڑا رہے گا میں اس پر جو اپنی رحمت رکھوں گا، اور جو تیرے سے کٹ جائے گا وہ میری رحمت سے کٹ جائے گا۔ تو لہٰذا اسی لیے جو آدمی رشتے کاٹ دیتا ہے بہنوں سے، بھائیوں سے اور اپنے ذی رحم سے، خونی رشتوں سے الگ ہو جاتا ہے، اس کے لیے سخت جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے اور ان پر خرچ کرنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ زکوٰۃ جس کو ہم معیوب سمجھتے ہیں اپنے بھائیوں کو دینا، اگر مستحق بھائی یا بہن ہو تو سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ صرف زکوٰۃ کے لیے اصول ذہن میں رکھ لیں، اپنی اصل اور اپنی نسل کو نہیں دی جا سکتی، باقی بھائیوں کو، بہنوں کو اور کزنز کو اگر وہ مستحق ہوں انہیں دیں گے تو ہمیں دو ہرا ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مسائل شرعیہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔